بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، BA2 کی کلاس میں اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ حافظ عبدالقادر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تعارف حدیث اور حجیت حدیث۔ اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تعارف حدیث کے اندر ہم دیکھیں گے کہ حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ حدیث کے لغوی معنی ہیں گفتگو یا قول کے۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ کہ وہ اس کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے، یعنی کہ بات، یہاں پر حدیث کا لفظ بات کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان احسن الحدیث کتاب اللہ کہ بے شک اچھی حدیث، اچھی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن مجید۔ یہاں پر بھی حدیث کا لفظ بات کے، کلام کے معنی کے اندر آیا ہے۔ حدیث کا اصطلاحی معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قولی حدیث یہ ہے کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کے فرامین ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ جیسے انما الاعمال بالنیات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، تو اس کو قولی حدیث کہتے ہیں۔ فعلی حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اعمال کر کے دکھائے ہوتے ہیں، جیسے نماز پڑھ کے حضور نے دکھائی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھ کے دکھایا، حج کر کے دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات تھے، وہ سارا کچھ جو تھے اس کو ہم کہتے ہیں فعلی حدیث۔ اس کے بعد تقریری حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اگر کسی صحابی نے کوئی کام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی کا اظہار فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ایگزامپل، حضرت عمر بن العاص، آپ پر غسل واجب تھا اور آپ بیمار تھے، تو آپ نے بیماری کی حالت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تیمم کیا، یعنی کہ پانی کے ساتھ آپ نے غسل نہ کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، تو یہ تقریری حدیث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آپ کے پاس آ جاتا ہے حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ یہ بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے، اکثر محدثین کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، علماء کے نزدیک حدیث اور سنت دونوں ہم الفاظ ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، لیکن کچھ نے اس کے اندر ڈفرینشیشن کی ہے کہ ان دونوں کے اندر فرق پایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کر کے دکھائے ہیں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سند حدیث، کوئی بھی حدیث اگر آپ کتب کے اندر دیکھیں، جیسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ان کتب کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے پہلے کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، محدثین کے نام لکھے ہوتے ہیں، صحابہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اس کو سند بولتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، حجیت حدیث کے حوالے سے، حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے، ہمیں ضرورت اور اہمیت کیا ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حدیث کو لیتے کیوں ہیں؟ جب قرآن کے اندر سب کچھ بیان کر دیا گیا، کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر سارا کچھ بیان کر دیا گیا ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ ہر تر اور خشک چیز کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے، تو اس کے باوجود پھر ہمیں حدیث کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ اس ٹاپک کے اندر آپ لوگوں کو یہ چیزیں ساری کلیئر ہوں گی۔ تو پہلی ہیڈنگ جو ہے، حدیث ایمان کی بنیاد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایمان لاؤ رسولوں پر۔ اب جب رسولوں پر ایمان لانے کا کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسولوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں جو کرتے ہیں، وہ باتیں جو بتاتے ہیں، ان کے اوپر ایمان لائیں۔ جس طرح ہم ایمان مفصل کے اندر بھی کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو یہ چیز بھی بے حد ضروری ہے کہ ایمان، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لایا جائے، تو جب ایمان رسولوں پر لایا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر ایک بات کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ قرآن حکیم بھی کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حدیث کے بغیر قرآن فہمی ممکن نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن فہمی ممکن نہیں ہے، کہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب نماز کو کیسے قائم کرنا ہے؟
پورے قرآن کے اندر آپ کو نماز کا طریقہ نہیں پتہ چلے گا، نماز کے فرائض کیا ہیں یہ پتہ نہیں چلے گا، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، نماز کے اندر کیا کچھ پڑھنا ہے یہ سارا کچھ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث سے ملیں گی۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح روزہ ہے۔ قرآن مجید ان تمام چیزوں کو اجمالی طور پہ بیان کرتا ہے، مفصل ان کی تفصیل جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ حدیث کے بغیر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، حج بھی نہیں کر سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر حدیث کے اوپر ایمان ہوگا، حدیث کو مانیں گے، تو پھر ارکان اسلام جو ہے ان کے اوپر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اطاعت رسول فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس سے رسول تمہیں منع کرتا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اب قرآن کے اس حکم کے مطابق رسول جو بھی دیتا ہے، رسول جو بھی حکم کرتا ہے اس حکم کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور رسول جس چیز سے منع کرتا ہے اس سے منع ہوا جائے گا۔ کہ قرآن اس چیز کی خود گواہی دے رہا ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، انہوں نے جو منع کیا ہے اس سے تم لوگوں نے باز رہنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کامل اسوہ حسنہ۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب جب آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر کچھ آپ کے اقوال ہوں گے، کچھ آپ کے فعل ہوں گے، کچھ آپ کی تقریر ہوگی۔ تو قول جو آپ نے فرمایا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، جو حضور نے کر کے دکھایا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا وہ کیا ہے؟ وہ اسوہ حسنہ ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا دانش و حکمت کا خزانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی گفتگو کی ہے، جواب میں القلم آپ کو دیے گئے ہیں، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی سی گفتگو کے اندر سمندر کو اس کے اندر لا کے رکھ دیتے ہیں، کوزے میں دریا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بند کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے مقامات کے اوپر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ادب عالیہ کا شاہکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو جتنی بھی ہے اس کے اندر ادب ہی ادب بھرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکمت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، دانش کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جیسے ایک حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، کون سے ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے زبان سے کہنے میں ہلکے ہیں، میزان پر بھاری ہیں، لیکن رحمان کو وہ بڑے پسند ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اطاعت رسول اور حدیث نبوی۔ جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو آیا مبارکہ سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول تمہیں جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت لازمی ہے، اور آپ کے احکامات کہاں پہ ملتے ہیں؟ ہمیں وہ احادیث مبارکہ کے اندر ملتے ہیں، تو اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو عزیز طلبہ یہ مختصراً آپ کے ہیڈنگز تھی، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے، اور یاد کرنے کے بعد لکھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔